اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 5 اور 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے دشمن کے مقابلے میں خروج کا منظر بیان فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اس بات کا پختہ یقین ہو گیا آپ کی انٹیلیجنس کے کہ مکہ سے ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے مقابلے میں چل پڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے مہاجرین سے مشورہ طلب کیا، تو مہاجرین میں سے جو ہمارے صدیق اکبر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریں، ہم آپ کے ساتھ۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ویسا نہیں کریں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، لیکن کہ تو اور تیرا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اللہ تم اور تمہارا رب ان دشمنوں سے لڑائی کرو۔ ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کا رب بھی اللہ کے دشمنوں سے قتال کریں، ہم بھی تمہارے ساتھ قتال میں شامل ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ طلب فرمایا۔ آپ کا مقصد انصار سے تھا، تو انصار میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصار سے مشورہ طلب کرنا چاہتے ہیں، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریں، ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں، آپ کو مدینہ طیبہ لے آئے ہیں، ہم نے آپ کو اپنا نبی تسلیم کیا ہے، اپنا حکمران تسلیم کیا ہے، تو آپ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے سمندر میں آپ چل پڑیں گے تو سمندر میں داخل ہو جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی منظر کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمایا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا اللہ نے آپ کو اپنے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں سے ایک فریق اس بات کو ناپسند کر رہا تھا۔ کچھ مومن ایسے بھی تھے کہ دشمن کے مقابلے میں نہیں لڑنا چاہیے، کافرے کو اس کی طرف جانا چاہیے، اس کے پاس مال ہے، ہم اس مال سے اپنے لیے تیاری کریں گے جنگ کے لیے، اپنا معاش کے لیے بھی ہمارے لیے فائدہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا۔ یجادلونک فی الحق، آپ سے حق کے بارے میں مجادلہ کر رہے ہیں، بعدما تبین کانما یساقون الی الموت، اس کے بعد ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے۔ انہیں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، انما یساقون الی الموت وهم ینظرون، کہ وہ دیکھتے ہوئے موت کی طرف جا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت وہ تمہارے لیے یا کفار کا لشکر یا تجارتی قافلہ، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم چاہتے تھے کہ جس گروہ کے پاس شوکت نہیں ہے، جس کے پاس لشکر نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ لیکن اللہ کیا چاہتا تھا، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے کلمات کے ساتھ حق کو حق ثابت کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کو حق کر دے، حق ثابت کر دے
وَيُبْطِلَ الْمُجْرِمَ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ باطل کو باطل ثابت کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ چاہے مجرم اس سے ناپسند کرتے ہیں، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے، باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے. اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.